بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. سورة البقرة آية 197. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج اشہر معلومات. حج یہ معلوم مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، جس شخص نے فرض کر لیا ان میں حج کو، فلا رفث، تو کوئی بیہودہ شہوت زدہ بات نہیں کرے گا، ولا فسوق، اور نہ ہی کوئی نافرمانی کرے گا، ولا جدال، اور نہ ہی کوئی جھگڑا ہوگا یا کرے گا فی الحج، حج میں. یہاں تک تو ہم آیت کے متعلق کچھ باتیں سیکھ چکے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو کچھ بھی تم بھلائی سے کرتے ہو، یعنی تم جو بھی اچھا کام کرتے ہو، من خیرن، یہ من کے بعد خیر اس کا نکرہ کا آنا عربی کا یہ وہ اسلوب ہے جس کو تعمیم کہتے ہیں، عموم کہتے ہیں. من خیرن کا مطلب کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی نیکی، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہو. وہ چھوٹا عمل ہو، وہ بہت بڑا عمل ہو، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ قرآن پڑھنا پڑھانا ہو، علم سیکھنا سکھانا ہو، کچھ بھی ہو، یہاں تک کہ مسجد سے ایک دن کا اٹھانا تک ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم بھلائی کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں. یہ بات بڑی قابل غور ہے. اصل میں یہ بڑی ایک وارننگ ہے کہ تم اپنے اعمال کو ایسے ہی عادت بنا کے نہ کیا کرو. اللہ تمہیں جانتے ہیں کہ تم کس طرح، کس دل کے ساتھ، کس تقویٰ کے ساتھ، اور تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے اور کس کیفیت کے ساتھ تم عمل کر رہے ہو. اللہ کو سب علم ہے. کتنے اعمال ایسے ہیں جو دیکھنے میں ظاہری طور پر بہت بڑے بڑے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان اعمال کے بدلے میں اللہ کی رضا، ثواب، اجر کی بجائے اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اور پھٹکار بندے کو ملتی ہے. کتنے بڑے بڑے اعمال ایسے ہیں جو ظاہری طور پر بہت بڑے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا انجام جہنم کے سوا، رسوائی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، دیکھو جو تم بھلائی کر رہے ہو اللہ جانتے ہیں اسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا قیامت کے دن، وہ 3 لوگ، ایک تو مسلمان ہوں گے، یعنی جب مسلمانوں میں یہ فیصلے ہوں گے تو جہنم کی آگ کو جن سے بھڑکایا جائے گا سب سے پہلے وہ مسلمانوں میں 3 وہ لوگ ہوں گے جن کے عمل چوٹی کے اعمال ہوں گے، بہت بڑے بڑے اعمال ہوں گے. ایک ان میں عالم اور قاری ہوگا، ایک ان میں سخی ہوگا، اور ایک ان میں شہید ہوگا. یہ تینوں ایسے اعمال ہیں اگر ان کا موازنہ باقی اعمال کے ساتھ کیا جائے تو کوئی بھی عمل قریب نہیں آتا. یہ اتنے عظیم ہیں کہ کوئی عمل قریب آتا ہی نہیں ہے. یہ سب سے عظیم اعمال کرنے والے لوگ سب سے پہلے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ ایندھن بنیں گے. کیوں؟ صرف ایک چیز ان میں ہوگی، کیا انہوں نے سب کچھ ہوگا. عالم نے، قاری نے علم سیکھنا سکھانا، قرات کرنا کروانا، پڑھنا پڑھانا سب کچھ کیا ہوگا. ایک سخی نے بہت مال خرچ کیا ہوگا، بلکہ وہ کہے گا یا رب جہاں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی میں نے کوئی بھی مد، کوئی بھی فیلڈ، کوئی بھی میدان چھوڑا ہی نہیں ہے، ہر جگہ پر پیسے لگائے ہیں تیری راہ میں اللہ کے لیے.
مساجد کیا، مدارس کیا، ہاسپٹلس کیا، ویلفیئر کے کام کیا، سب کچھ یا اللہ سب کچھ کیا. اور شہید کہے گا کہ یا رب تیرے لیے جان کو قربان کر دیا. ابھی چھوٹی بات تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تینوں سے جب ان کی بات سنیں گے، اور اللہ سب سے بہتر جانتے ہیں، ہماری تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو یہ بلوائیں گے، اور ہمیں جو وہ وہاں کہیں گے ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا. اللہ جو جس سے پوچھیں گے اس کے جواب کے بعد کہیں گے کذبت، جھوٹے ہو تم نے یہ سارا کچھ کیا تو صحیح، لیکن صرف اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں قاری کہا جا سکے، تاکہ تمہیں عالم خطیب کہا جا سکے، تاکہ تمہیں سخی کہا جا سکے، بڑا خرچ کرتا ہے وہ بندہ، اور تاکہ تمہیں بہادر، شجاع اور شہید کہا جا سکے. تم سب لوگوں نے یہ کام شہرت، لوگوں کی داد وصول کرنے، تعریف کروانے کے لیے کی، اور وہ میں نے تمہاری تعریف بھی کروا دی تھی، اور میں نے تمہاری مشہوری بھی دنیا میں کروا دی تھی. ہر بندے کی زبان پر تمہارا چرچا یہ بھی کروا دیا تھا. اب یہاں پہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. پھر ان کے بارے میں حکم یہ ہوگا کہ ان کو منہ کے بل جہنم میں گراؤ، قدموں پر چلا کر نہیں. منہ کے بل کیوں؟ یہ ذلت اور رسوائی کی علامت ہے. تو یہ آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے نا، یہ بڑا اہم ہے. بندے میں اگر تھوڑا سا خیال اور آدمی تھوڑا سا تفکر اور تدبر کرتا ہو تو یہ اس کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. تم جو بھی اچھا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں اس کو. تمہارے عمل کی ورث کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اللہ جانتے ہیں. اس لیے جو کام بھی اللہ کے لیے کیا جائے، ایک تو ہر نیک عمل اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اور جو بھی اللہ کے لیے کیا جائے اس میں اللہ کے لیے اخلاص اور محبت جتنی زیادہ ہو سکے وہ پیدا کرنی چاہیے. جب بندے کے دل میں اخلاص ہوتا ہے تو یاد رکھیے تکبر نہیں آتا، اکڑ نہیں آتی، عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے. انسان پھر اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نخوت اور بڑا پن اختیار کرتے ہوئے، تکبر اختیار کرتے ہوئے اعمال سے پیچھے نہیں ہٹتا. وہ پھر کبھی یہ نہیں کہتا نہیں یہ عمل تو میرے لائق ہی نہیں ہے، میں بڑی چیز ہوں اور میں یہ چھوٹے چھوٹے عمل کروں یہ مجھے زیب ہی نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے دیکھا کہ ان اعمال میں ایک وہ عمل بھی ہے کہ ایک شخص مسجد سے ایک دن کا اٹھا کر باہر پھینکتا. یہ عمل بھی خیر کا عمل شمار کیا گیا اور اس کو بھی باقاعدہ پیش کیا گیا. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں اسی طرح سے کوئی اس طرح کی چیز دیکھ لیتے. کتنے بڑے امام ہیں، ہم جیسے نادان ہوں تو ہم کہیں ہم اور مسجد کی صفائی کریں، ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام ہم کریں، میری شان میں فرق آ جائے گا. تو وہ اس طرح کی چیزیں اٹھا کر اپنی آستین میں دے لیا کرتے تھے. یہ بات کرتے ہوئے ایک دفعہ یہ کام کرتے ہوئے کسی آدمی نے دیکھ لیا اور انہوں نے پھر بیان کیا. بڑے چپکے سے، رازداری سے وہ اس طرح کی چیز اٹھاتے. کوئی مسجد میں ایسی چیز گری ہوئی ہوتی تو اپنی آستین میں دے لیتے، باہر جاتے تو اس کو پھینک دیتے. تو جب اخلاص بندے میں ہو، کام اللہ کے لیے کرنا ہو تو پھر بندے میں یہ باتیں نہیں آتی، یہ اس کو چھوٹا کرنے والی باتیں نہیں آتی. میں یہ کہوں گا، میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا. نہ پھر اس میں ریاکاری آتی ہے، نہ اس میں تکبر آتا ہے. تکبر بڑی بدترین چیز ہے. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا پایا گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لیکن تکبر کی بھی کئی اقسام ہیں. ان میں سب سے بدترین تکبر وہ ہے جو نیکی کی بنیاد پر ہو. انسان اپنے آپ کو کہے میں چونکہ نیک ہوں، میں چونکہ عالم فاضل قاری ہوں لہذا میں بہت بڑا ہوں. یہ سب سے بدترین تکبر ہے، کیونکہ یہی تکبر شیطان میں تھا. اس کا جو تکبر تھا وہ نیکی، عبادت اس کی بنیاد پر تھا. اللہ کو یہ بڑا ناپسند ہے. اللہ نے جہاں علماء اور اس چیز سے جڑے ہوئے لوگوں کی فضیلت بڑی بیان کی تو اسی طرح سے ان کے بارے میں اگر کوئی ایسی چیز
اتنی بھیانک چیز ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اور وعید بھی بڑی رکھی ہے۔ بالکل اسی طرح سے سائیکل چلانے والا شخص اگر کبھی حادثے کا شکار ہو تو اس کا نقصان، اور جہاز چلانے والا شخص وہ اگر حادثے کا نقصان ہو تو اس کا نقصان، دونوں برابر نہیں ہوتے۔ کتنا فرق ہے! سائیکل سے ایک بندہ گرتا ہے اور ایک اللہ عافیت میں رکھے جہاز سے گرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہے ایک چھوٹے عمل کرنے والا پھر اعمال میں بہت بڑا چوٹی کا، اور وہ علماء کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سب سے بڑھ کر اعمال۔ تو اس میں اگر کمی بیشی ہوئی تو اسی طرح سے ایسے ہی ہے کہ جیسے جتنی اونچائی سے علم بلندی ہے، جتنا بلند ہوتا جائے گا تو جب گرے گا تو نقصان بھی اتنا ہی ہوگا۔ وَتَزَوَّدُوا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا بلکہ عرب لوگوں کی ایک بات کی طرف نشاندہی کی اور ان کی اصلاح کی۔ لوگ حج کے لیے جاتے تھے اور ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ کہا کرتے تھے ہم وہاں جائیں گے، اللہ کے مہمان ہیں، لوگ کھانے پلانے کو دے دیں گے تو چل جائے گا، گزارا چل جائے گا۔ یعنی وہ زیادہ راہ اکٹھا کرنے کی بجائے، محنت کرنے کی بجائے وہ لوگوں کے آسرے پر رہتے اور اسی آسرے پر چلے جاتے وہاں پر کہ چلیں لوگ وہاں پہ بڑا تقسیم کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ہمارا بھی کام چل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اصلاح کی، نہیں تم زیادہ راہ ساتھ لے کر جاؤ۔ وَتَزَوَّدُوا، اور تم زیادہ راہ لے کر چلو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سو بلا شبہ یقین کر لو کہ بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ یہاں تقویٰ کس کو کہا گیا؟ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچنا، جیسے کہ پہلے کہا گیا، اور اللہ کا تقویٰ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی ڈر نہیں ہوتا، ڈر تقویٰ میں شامل ہے لیکن ڈر ہوتا نہیں ہے اس کا معنی۔ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے پرہیز کرنا، اس کا اصل معنی ہے پرہیزگاری، پرہیز کرنا۔ تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو، پرہیز کرنے کو۔ کس چیز سے بچنا اور پرہیز کرنا؟ اللہ کے غضب، غصے، ناراضگی سے پرہیز کرنا۔ کیسے کیا جائے گا؟ تقویٰ ہے کیا؟ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ نے جو کہا کہ کرو، کرنا شروع کر دیا جائے۔ اللہ نے جس چیز سے روکا کہ نہ کرو، اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اب یہاں پر کون سا تقویٰ مراد ہے؟ یہاں پر یہ تقویٰ مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ تم حج کے لیے جا رہے ہو، زیادہ راہ لے کر نہیں جا رہے ہو، اور پھر یہ ذہن میں سوچ رہے ہو کہ وہاں لوگ ہماری مدد کر دیں گے یا لوگوں سے ہم مانگ لیں گے، تو اس مانگنے سے بچ جاؤ۔ یہ تقویٰ سب سے بہترین زیادہ راہ ہے تمہارے لیے، کہ تم اپنے ساتھ کچھ ایسا لے کر جاؤ کہ وہاں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ یہ تقویٰ ہے اور یہ سب سے بہترین زیادہ راہ ہے۔ تو تقویٰ کا کیا مطلب ہوا؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہوا کہ اسباب کو استعمال میں لاتے ہوئے توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا جائے اور طریقے کے مطابق چلا جائے۔ ہاں اگر زیادہ راہ کم ہے تو کم پر ہی گزارا کر لو، زیادہ راہ نہ لے کر جاؤ، بہت زیادہ خریداری کرنی، یہ کرنا وہ کرنا، ایسا نہ کرو۔ کچھ ہمارے مسلمانوں میں ایسی قومیں ہیں جن کا حج، اگر عام طور پر کسی پر حج 4 لاکھ میں فرض ہوتا ہے، یعنی 4 لاکھ میں اگر حج ہو رہا ہو تو ان کے ہاں حج 8 لاکھ میں فرض ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں رواج ایسے ہیں۔ ان رواج اور ان رسوم میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ جب واپس آتے ہیں حج سے تو خاندان کے ہر چھوٹے بڑے کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لازمی لے کر آتے ہیں۔ یہ ان کا ٹریڈیشن ہے، جو کہ اچھا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان کے پاس 4 لاکھ ہوں، جس میں عام طور پہ بندہ جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، تو وہ نہیں جا سکتے اس لیے کہ رشتہ دار تانے ماریں گے۔ یہ غلط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تربیت بڑی اچھی کی ہے۔ اسلام کی ہر بات ہی بہت اعلیٰ تربیت پر مبنی ہے۔ کہا وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ لے کر چلو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، بلا شبہ بہترین زیادہ راہ التقویٰ، وہ تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، تو میرا تقویٰ اختیار کرو اے عقل والو۔ اولو الالباب کہتے ہیں اے عقل والو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقویٰ اختیار کرنے والے لوگ ہی عقل والے ہیں۔ جو تقویٰ اختیار نہیں کرتا وہ کبھی عقل والا نہیں ہو سکتا۔ جس بندے کے دل میں اللہ کی فرما برداری، اللہ کے احکامات کو ماننا اور جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا یہ نہ ہو، قطعاً وہ عقل مند نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ہاں عقل مند تو دور کی بات ہے، بہت احمق ہے، وہ بے وقوف ہے۔ وہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا بھی، ہم سورہ بقرہ میں آیت 130 میں یہ پڑھ چکے ہیں
وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ملت ابراہیم سے صرف وہی شخص اعراض کرے گا جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا. اور ملت ابراہیم کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو فوراً من وعن تسلیم کر لیا جائے اور اچھے انداز میں، اور کسی چیز کو اپنی مجبوری نہ بنایا جائے ماں سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم ماننا ہی میری مجبوری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ہی تقوی نصیب فرمائیں، اور اللہ ہماری حالتوں پر رحم کریں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہماری خطاؤں سے تجاوز فرمائیں، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.